کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. آپ لوگ بھی انشاءاللہ بات جاگ کر سنیں گے، سو کے سنیں گے؟ جاگ کر سنیں گے یا سو جائیں گے بیٹھ بیٹھے اور موبائل کھول دیں گے؟ ہاں، دو بیماریاں ہو گئی، سننے کے بجائے سو جانا اور موبائل کھول دینا، تاکہ مشین تو بات لیتا رہے اور دل غافل رہے۔ جی ہاں، یہ ہوتا ہے کہ مشین تو چیز لیتی رہے، یہ کام تو کیا، یہ کوئی بات ہے کہ مشینوں میں دین جائے اور دل غافل رہے؟ تو دین مشینوں کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو دلوں کے لیے آیا تھا۔ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اترتی، وہی کہاں اترتی؟ آپ کے مبارک دل پر وہ ہے۔ تو دین کی جو جگہ ہے، ایمان کی جو جگہ ہے، وہ تو دل ہے، مشین نہیں ہے۔ اللہ نے سمجھنے کے لیے عقل دی ہے، یقین کرنے کے لیے دل دیا ہے۔ اپنی عقل سے سمجھنا کہ یہ حق ہے اور اس کا یقین کرنا، پھر اس کو اپنی زندگی میں لانا، اتنا ہی کام ہے، بڑا کام نہیں۔ اسمعوا واطیعوا، سن لو پھر مان لو، دو ہی بات سنی سمجھی مان لی۔ اسی کی محنت ہے کہ سننا آ جائے، سمجھنا آ جائے، ہر موقع کا عمل معلوم ہو جائے کہ مجھے اب کیا کرنا ہے، تو وہ دین بنتا ہے۔ دین ہر موقع کی رہبری کرتا ہے، اس وقت یہ کرو، اس وقت یہ کرو، اس وقت یہ کرو، زبان سے، عمل سے اس کا یاد ہونا ضروری ہے۔
وہ یاد نہیں ہے تو پھر وہ اپنی چلائے گا آدمی. مثال کے طور پر آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد کون سا ذکر مسنون ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیرتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے. اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیسے ہی ہوا؟ اس کی عادت ڈالنی چاہیے کہ کیا عمل کس وقت سنت ہے. جتنے سنتوں پر عمل ہوگا اتنا ہدایت کا نور دلوں میں اترے گا. یہ طریقہ ہے. سنت چھوٹ جائیں گے تو پھر آدمی راستہ بھول جائے گا. جو نہیں کرنا وہی کرے گا. وہ جو کرنا ہے وہ چھوٹ جائے گا. جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ استغفر صلاۃ استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ سنت. یہ کیا سنت؟ اس کو یاد کرنا چاہیے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ پڑھ دو. یہ پڑھ دیں روز. تو اس کو یاد کر لینا چاہیے تاکہ عمل صحیح بنے. وہ روز کرنے کی چیز ہے اور یہ روز چھوٹ جاتا ہے. جب یاد نہیں ہے تو روز چھوٹ جائے گا. مغرب اور فجر کے بعد بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ پڑھنا چاہیے. جماعت والے کہا آؤ آؤ آؤ. اور سنت کا نام نہیں. اس لیے سنتیں نہیں آ رہی ہیں، رواج آ رہا ہے. اس میں کوئی دیر نہیں لگتی. 10 مرتبہ لا الہ پڑھنے کا دیر لگے. مغرب کے بعد فجر کے بعد اسی حیت پر بیٹھے ہوئے 10 دفعہ پڑھنا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ سب کو یاد بھی ہے. یاد ہے نا؟ مگر طریقہ نہیں معلوم. اسی حالت پر بیٹھے بیٹھے. پہلے ایسا تھا کہ لوگ مسجد میں آتے تھے اور بھاگ جاتے. تو بھائی جلدی سے بھی آؤ آؤ. اب اللہ کا شکر ہے مسجد تنگ ہو گئی. مسجد کیا ہو گئی؟ کتنے لوگ آتے ہیں اور خود ہی آتے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں میں طلب ڈال دی. تو اب بھی وہی 50 سال پہلے والی بات. 50 سال پہلے یہ تھا بھائی آؤ آؤ. نہیں تو بھاگ جائیں گے. اس لیے ایک ساتھی دروازے پر چلا جاتا تھا، ایک ساتھی یہاں کھڑا رہتا تھا. دروازے پر جانے والوں کو جب واپس کرے وہ جو کھڑا ہے وہ بچھاوے. یہ ہوتا تھا پہلے. اب ایسا ہے ماشاءاللہ مسجدیں چھوٹی ہو گئی. اتنے لوگ آتے ہیں. تو اب بھی وہی 50 سال پہلے والی. تو پھر تبلیغ کیا ہوئی؟ تبلیغ کا مطلب جو ہے کہ روز بروز دینداری بڑھے. جیسے کاروبار کا کیا مطلب ہے کہ روز بروز مال بڑھے. اس کو کاروبار کہتے ہیں کہ روز روز مال گھٹے.
روز روز مال گھٹے، ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ کاروبار اس کو کہتے ہیں کہ روز روز مال بڑھے، کیونکہ روز ضرورت بڑھے گی۔ پہلے اولاد نہیں تھی، اب اولاد ہو گئی، اولاد چھوٹی تھی وہ بڑی ہو گئی، تو گھر بھی دوسرا چاہیے، تو روز بروز ضرورتیں بڑھتی ہیں، اسے روز بروز کاروبار لوگ بڑھاتے ہیں۔ دنیا کا ہماری ضرورت جو ہے وہ ہے ہماری آخرت کا بننا، وہ بڑی ضرورت ہے، وہاں بہت ضرورت پڑے گی۔ سب سے زیادہ محتاجی کا دن کون سا ہوگا آدمی کے لیے؟ سب سے زیادہ محتاجی کا دن کون سا ہوگا؟ ابو ذر غفاری فرماتے تھے کہ میری محتاجی کا دن وہ ہوگا جس دن میں قبر میں اتارا جاؤں گا۔ وہ ہوگا محتاجی کا دن۔ ساری دنیا کے اسباب تو ختم ہو گئے، اب یہ اکیلا جا رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ دن آدمی کے سب سے زیادہ محتاج اور ضرورت ہونے کا دن ہوگا۔ ابو ذر غفاری یہ فرماتے، ان کی باتیں بہت پکی ہوتی تھی، ان کی باتیں۔ حضور نے فرمایا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ اتنا وہ اپنے کام کا پابند اور وفادار ہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ آدمی کی سب سے زیادہ ضرورت کس دن کون سا ہوگا؟ جبکہ وہ اپنی قبر میں اتارے جائے گا، اس دن اس کو ضرورت محسوس ہوگی کسی کی، اپنے عمل کی، کیونکہ اسباب تو ختم ہو گئے، وہ تو کٹ گئے۔ اس لیے وہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی میری ضرورت کا سب سے بڑا دن وہ ہوگا جس دن مجھ کو اپنی قبر میں اکیلا اتار دیا جائے، وہ میری ضرورت کا دن ہے۔ اس لیے وہ ضرورت کے لیے کام کرنا ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ تو اس لیے میرے دوستوں یہ رخ ہمارا بنے کہ ہماری آخرت بنے، کیا بنے؟ ہاں، دنیا کتنی بننی چاہیے کہ ہمارا گزارا ہو جائے؟ دنیا کتنی بننی چاہیے کہ بھائی ہمارا گزارا ہو گیا، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حدیث میں ایسا ہی ہے۔ قرآن حدیث اس لیے پڑھنا ہے، جو قرآن حدیث پڑھتے نہیں، دنیا پڑھتے ہیں، دنیا کو سمجھتے ہیں، اور پھر جو اصل بات ہوتی ہے اسے بے خبر رہتے ہیں کہ دنیا اتنی ملنی چاہیے کہ ہمارا گزارا ہو جائے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت عمری واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التي فیہا معادی۔ اے اللہ میرا دین سنوار دے۔ کیا سنوار دے؟ میرا دین سنوار دے، کیوں کہ اس پر تو میرا سارا دار و مدار ہے۔ دنیا اور آخرت کے بننے کا دار و مدار دین پر ہے۔ قبر ہو، قیامت ہو، آخرت ہو، دنیا ہو، ان سب کے بننے کا دار و مدار کس پر ہے؟ دین پر ہے۔ کہ دین بنا ہے آدمی کا تو دنیا بھی ٹھیک رہے گی، قبر بھی ٹھیک رہے گی، قیامت بھی ٹھیک رہے گی، اور آخرت بھی ٹھیک رہے گی۔ دنیا کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ لوگ حالات کے لیے دین چھوڑ دیتے ہیں کہ نماز چھوڑو، کما لو، نماز بعد میں پڑھیں گے۔ ہاں، اپنے بچوں کو بھی نہیں پڑھاتے کہ کما لو، تو یہ غلط بات۔ تو اس نے کہا کہ یا اللہ میرا دین سنوار دے، دین خراب نہ ہو، یقین بگڑے، عمل بگڑے، اخلاق بگڑے، نیت بگڑے، یہ دین کے خراب ہونے کی علامتیں ہیں۔ سمجھنا یہ بات کہ میرا دین سنوار دے، کہ اس پر میرا دار و مدار ہے۔
اس کا کہ کامیابی کا، اور میری دنیا سنوار دے کہ اس میں میرا گزارا ہے. کیا ہے؟ اس میں میرا گزارا ہے. میری دنیا سنوار دے کہ میری دنیا اچھی طرح سے گزر جائے، کیونکہ وہ تو گزرتی ہے، گزار پھر کل بھی گزر رہے تو گزرا ہے. کہ میری دنیا سنوار دے کہ اس میں میرا گزارا ہے، اور میری آخرت سنوار دے کہ وہ میرا ٹھکانہ ہے، پھر وہاں سے کہیں جانا نہیں ہے. سمجھ آئی نا بات؟ جیسے مسافر گھر آ گیا، اب کہاں جائے گا؟ اب کہاں جائے گا؟ کبھی کہاں جاؤ گے؟ دلی. کیوں کہ میرا گھر ہے. تو دلی آ گیا بھائی، اب کہیں نہیں جانا، سفر پورا ہو گیا، اب تو گھر رہیں گے، اب کہیں نہیں جائیں گے، گھر ہے. ہاں، آخری منزل آدمی کا اپنا گھر ہوتا ہے. کیا آپ کہاں اترو کہ ہاں میں یہیں رہتا ہوں. تو ایسے ہی آخرت آدمی کا گھر ہے، پھر وہاں سے کہیں نہیں جائے گا. تو میری آخرت سنوار دے، کیوں کہ وہ میرا ٹھکانہ ہے، وہاں مجھے رہنا 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 ہی ہے. یہ تعلیم بھی ہے. دین سنوار دے، دنیا سنوار دے، آخرت سنوار دے، تو کیا رہا؟ سب آ گیا. سب آگے نہیں آگے. لوگ دنیا کے پیچھے پڑے ہیں اور سنوارنا جانتے نہیں ہیں. اللہ سے مانگتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری دنیا سنوار دے. کیوں کہ مجھے یہاں گزارا ہے میرا 60 سال 70 سال 80 سال جو بھی ہو، مجھے یہ گزارنا ہے. یہ تو اس کو سنبھال دو. یہ تعلیم دی ہے. کیا دیا ہے؟ یہ تعلیم دی. اور مانگا کیا ہے؟ مانگا کیا ہے؟ مانگنا سکھایا. چھوٹے بچے کیا مانگے؟ ٹافی، چاکلیٹ، یہ میں خوش، کھلونے، یہ میں خوش. کیوں کہ نادان ہے. کیا ہے؟ نادان. ایسے آدمی نادان ہے. مانگنا سکھا. دنیا سنوار دے، آخرت سنوار دے، دین سنوار دے. اور کیا مانگا؟ واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر واجعل الموت راحة لی من کل شر. یہ مانگا کہ میری زندگی، یہ میری زندگی ہر بھلائی سے بھر جائے. میری زندگی ہر بھلائی مجھے زندگی میں مل جائے. اب کیا باقی رہا؟ یہ دعائیں سکھائی ہے. واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر. میری زندگی میں ہر خیر کو زیادہ سے زیادہ کر دے. واجعل الموت راحة لی من کل شر. اور میری موت کہ ہر شر سے، ہر برائی سے بچ جائے گا. اس کے بعد کوئی شر نہ رہے، موت کے بعد کوئی برائی نہ رہے. یہ دعا ہے. مانگنا بھی سکھایا، عمل کرنا بھی سکھایا. اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو دین پر لانا ہے. دین نہیں ہے پھر کوئی خیر نہیں، کوئی خیر نہیں. اس کے خیر نہ ہونے اس وقت پتہ چلے گا جب آدمی کے موت آئے. تو اس کی دوسری آنکھیں کھلی. جیسے آدمی سو جاتا ہے نا تو دوسری آنکھیں کھلتی ہے، یہ تو بند ہو جاتی ہے کہ میں نے کہا یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا. تو کون سی آنکھوں سے دیکھا؟
کہ وہ دوسری آنکھیں کھلی ہے، یہ تو بند ہو گئی، یہ آنکھیں بند ہو گئی، ہوش بھی نہیں ہے، بستر پر ہے. کبھی تو وہاں گیا تھا اور مکے گیا تھا، میں نے خانہ کعبہ کو آپ نے دیکھا، اور اچھے لوگ ہیں وہ ایسا دیکھتے ہیں. وہ خانہ کعبہ گیا تھا، ہاں وہ تو بستر پر ہے. اس کے دوسری آنکھیں دیکھی ہے، دوسری آنکھیں کھلی ہے، یعنی آنکھیں بند ہو گئی. ایسے ہی میرے دوستو موت کے بعد دوسری آنکھیں کھلے گی تو وہ جنت کو، بڑی بڑی جنتوں کو دیکھے گا. فَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. تو وہاں دیکھے گا، وہ کیا دیکھا کہ نعمتیں دیکھے گا، راحتیں دیکھے گا، اور بڑے بڑے ملک اس کو نظر آئیں گے. ہندوستان کا بادشاہ اپنا ملک اپنے کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ بولو. وہ تو اپنے آفس میں ہے. ہاں کہ وزیر اعظم اپنے آفس میں ہے، تو کچھ نظر نہیں آتا. اور جنت والا بڑی جنت دیکھے گا، وہ وہاں تک ہے، کیونکہ وہاں دوسری آنکھیں دیں گی. تو بڑی بڑی نعمتیں دیکھے گا، بڑا بڑا ملک دیکھے گا. کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت بھیجیں گے. دنیا کی پہاڑ اور سمندر سب کو سوچو کتنے بڑی ہے. 1/4 زمین ہے، باقی 3/4 پانی ہے. زمین 1/4 روب مسکون اس کو کہتے ہیں. اور پانی کتنا ہے؟ 75% پانی ہے اور 25% یہ زمین ہے. اب بھی بہت بڑی دنیا نظر آتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ جو دکھائیں گے وہ اس سے کہیں بڑی بڑی. تو کس نظر سے دیکھے گا؟ کہ وہ موت کے بعد دوسری نظر ملے گی، اسے دیکھے گا. سمجھ نہیں بات؟ لیکن چونکہ آخرت ہماری یاد سے بھی غائب ہے، ہمارے تذکروں سے بھی غائب، اس کا نام و نشان نہیں آتا. اس لیے دل اس سے بے خبر ہے، دل اس سے بے خبر ہے. اصل دعوت یہ ہے کہ زندگی آخرت بننے والی بن جائے، کہ میری آخرت بنے، میری آخرت بنے، میری آخرت بنے. جیسے زمیندار کہ میری زمین میں فصل آوے، کیا آوے؟ فصل آوے، باغ میں فصل آوے. وہی مقصد ہے باغ کا. باغ کا کیا مقصد ہے؟ کہ باغ میں فصل آوے. سیب کے باغ میں سیب آوے، کھجور کے باغ میں کھجور آوے. یہ مقصد ہے. اور کھیتوں میں کہ اناج آوے، یہ مقصد ہے. ایسے ہی دنیا کا کیا مقصد ہے؟ کہ آخرت بن جائے، آخرت بن جائے. اور دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے. یہاں بو گے وہاں کاٹ لے گا، یہاں بوئے گا اور وہاں نے کاٹ لے گا. بس جب موسم آتا ہے تو زمیندار مالدار ہو جاتا ہے. موسم آنے پر زمیندار مالدار ہو گئے، گھر بھر گئے، مال سے گھر بھر گئے، گودام بھر گئے. سمجھ نہیں بات؟ ایسے ہی موت پر
ایمان والا کہ ایمان والا موت پر کامیاب ہو گیا. اس کو ایک ایک چیز پر اللہ دیں گے. دنیا میں دعا مانگی تھی اس کا کوئی نتیجہ نہیں آیا. تو فرمایا تم نے دعا مانگی تھی کہ ہاں, اس کا نتیجہ نہیں آیا کہ نا کہ لو اللہ فائل میں ہے دعائیں. دعا کہاں ہے؟ فائل. علماء نے لکھا دعا مقبول بھی ہوتی ہے, محفوظ بھی ہوتی ہے. دعا مقبول بھی ہوتی ہے اور محفوظ بھی ہوتی ہے. کہ مثلاً ہماری دعا ردی میں گئی, جیسے عرضیاں جاتی ہے وہ قبول کر, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. وہ محفوظ ہے, اس کو رکھی گئی ہے عبادت. کیوں؟ اس بندے نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے دعا مانگنے کا اس کو حکم دیا تھا کہ مجھ سے دعا مانگنا میں قبول کروں گا, تو اس نے دعا مانگی ہے. تو یہ تھوڑا کہ ردی میں ڈالے. تو اس کی دعا کا بدلہ بھی ملے گا, عبادت کا بدلہ بھی ملے گا, احسان کا بدلہ بھی ملے گا. کسی کو پانی پلایا ہے تو پانی پلایا ہے تو یہ پانی پلایا ہے تو غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. جی ہاں, پانی پلایا یہاں سے لے کر کے. ایسے ایسے قیمتیں آنے والی ہے اپنے منوں کی. وہ خوش ہو جائے گا اپنے عمل دیکھ کر, اور یہ نہیں ہوگی تو پھر وہ پریشان ہو جائے گا کہ اب میری حاجت پوری ہونے کی کوئی چیز ہی نہیں. اس لیے حضرت بزرگ کے فارغ فرماتے تھے کہ میری حاجت کا دن وہ ہوگا جس دن مجھ کو لوگ قبر میں اتاریں گے. وہ میری حاجت کا دن ہوگا. کیونکہ آخرت قبر سے شروع ہوتی ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قبر پہلی منزل کے نا, کہ آخرت قبر سے شروع ہوتی ہے اور قیامت قبر سے قائم ہوتی ہے. قیامت ایک تو وہ جو بڑی قیامت آنے محرم کی 10 تاریخ کو جمعہ گئے پڑھتے نا, وہ بڑی قیامت. اور چھوٹی قیامت جو آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی, وہ چھوٹی قیامت. ہر آدمی کی قیامت اس کی موت پر ہوگی. پھر اجتماعی قیامت وہ محرم کی 10 تاریخ اور جمعہ کا دن جو ہے نا, من مات فقط قامت قیامت ہو, جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی. تو قیامت کیسی ہے؟ کہ قیامت بہت بھاری ہے, بہت کڑوی ہے. قیامت کیسی ہے؟ بہت بھاری. وسعت اور دھاوا کہ قیامت بہت بھاری اور بہت کڑوی. یہ بتایا. تو آدمی اپنی قبر میں بھی محتاج ہوگا, قیامت قائم ہو گئی. اور بڑی قیامت ہوگی تو اس سے زیادہ محتاج ہوگا, کہ وہاں حساب کتاب ہوگا, نتیجہ ہوگا. سمجھ بات آ رہی ہے یا بیٹھے بیٹھے سو گئے؟ اس لیے میرے دوستو سمجھداری کی بات یہ ہے کہ آدمی دنیا میں اپنا دین بناوے. کیا بناوے؟ اپنا دین بناؤ. خوشی کی دعوت ہے, خوشی کی تبلیغ ہے, خوشی کی محنت ہے کہ میرا دین بن جائے. دین بننے کا کیا مطلب ہے؟ دین بننے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا ایمان یقین صحیح ہو جائے, اور وہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ بنیاد ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے. لا الہ الا اللہ
کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی کام بنانے والا نہیں ہے، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی موت دینے والا نہیں، کوئی حیات دینے والا نہیں، تو پھر کون ہے؟ ایک اللہ ہے بس۔ یہ بنیاد ہے آخرت بننے کی۔ اس لیے فرمایا اس کلمے کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ کیا کرو؟ روز اس کو پڑھو زیادہ سے زیادہ، اور اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ کیا کرو؟ اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ ایمان پرانا ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے کپڑا پہنتے پہنتے پرانا نہیں ہو جاتا، اور پھٹ بھی جاتا ہے تو ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، پھر باپ دادوں والا ایمان رہ جاتا ہے، مسلمان ہو بس، آگے کچھ نہیں ہے جیسا میں۔ باپ دادوں والی چیز تو پرانی ہوتی ہے نا، کہ یہ گھر یہ دادا کے زمانے کا ہے، یہ ہم نے بنایا، ایسا کہتے ہیں کہ یہ ہم نے بنایا، یہ تو وہ دادا کے زمانے کا وہ ہے۔ تو پرانے پر گزارا نہیں کرتے، نیا بناتے ہیں۔ اور قیامت عمارت نوساخ، جو آیا اس نے نئی عمارت بنائی، جو آیا اس نے نئی عمارت بنائی۔ ہاں راجا ہو، رعیت ہو، سب کیوں کہ پرانے پر گزارا نہیں ہوتا ہے؟ تو بھائی پرانے ایمان پر گزارا کیسے کر لیا؟ اسے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ جو آدمی 100 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کا چہرہ کل قیامت میں ایسا چمکے گا جیسے 15ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ روز یہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ میں آپ کا ذکر کروں تو کیا پڑھوں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ نبی ذکر مانگ رہے ہیں کہ کوئی ذکر پڑھنے کے لیے دیجیے، اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے، پیر سے نہیں۔ لوگ پیر سے ذکر مانگتے ہیں، اللہ نے کہا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، کہ لا الہ الا اللہ والے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آخرت بنانے کے لیے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ والا بننا ہے، کہ لا الہ الا اللہ والوں پر کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ وہ اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو روشن چہرے والے، اور کہتے ہوئے لا الہ الا اللہ، یہ کہتے اٹھیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ والے ہیں، اس طرح اٹھیں گے وہ۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اس لیے پہلا سبب آخرت بنانے کے لیے کون ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اپنا ایمان، اپنا یقین، اللہ سے تعلق، اللہ سے تعلق عبادت کا ہے، رشتہ داری کا نہیں ہے، برادری کا نہیں ہے، قوم کا نہیں ہے۔ قومی تعلق ہوتے ہیں، برادری کے تعلق ہوتے ہیں، رشتہ داری کے تعلق ہوتے ہیں، تجارت کے تعلق ہوتے ہیں، بہت تعلقات ہیں دنیا میں غافل ہونے کے لیے۔ اللہ سے کون سا تعلق ہے؟ کہ اللہ سے ایک تعلق ہے عبادت کا، اس نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون سا تعلق ہے؟ عبادت کا تعلق۔ اس لیے اللہ کو اللہ ماننے کے بعد جو چیز ہم پر لازم ہوگی وہ عبادت، کہ اپنی جان مال کو، اپنی طاقت کو اللہ کے حکموں میں خرچ کرنی ہے، اس کے خلاف خرچ نہیں کرنی۔ یہ مطلب ہے کلمہ پڑھنے کہ ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جناتوں کو، انسانوں کو۔ پہلے جنات آباد تھے زمین پر، اس کے بعد آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور زمین پر انسانوں کو آباد کیا۔ پہلے جنوں کی آبادی اب بھی ہے، اب بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے لیے بھی نبی ہیں، انسانوں کے لیے بھی نبی۔ آپ نے انسانوں کو بھی تبلیغ کی اور جناتوں کو بھی تبلیغ کی ہے۔
کیوں کہ سب کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. سمجھ میں آئی نا؟ یہ تعلق ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کی ذات پر یقین کر کے اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکموں والی بنانا، اس کا نام ہے عبادت. اس کا نام عبادت ہے. جب زندگی حکموں والی بنے گی تو دنیا میں حکموں کی برکتیں آئے گی. کیا آئے گا؟ دنیا میں حکموں کی برکتیں آئے گی اور آخرت میں حکموں کا بدلہ ملے گا. دو بات ہوگی. حکم کی برکت، نماز پڑھی ہے صحیح تو نماز کی برکت آئے گی، یہ دنیا میں ملے گی. نماز کی برکتیں لو. نماز کی کیا برکت ہے؟ کہ نماز کی برکت یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کی دعا قبول ہوگی. نماز کی برکت یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کی زندگی سے برائیاں نکل جائے گی. کیا نکل جائے گی؟ برائیاں. جیسے نہانے سے بدن کا میل نکل جاتا ہے، نہانے سے بدن کا میل دور ہو جاتا ہے، ایسے نماز سے کہ زندگی کے گناہ نکل جاتے ہیں. آدمی پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے. جب پانی سے نہائے تو بدن پاک ہو گیا، اور نماز سے کہ نماز سے گناہ سے پاک ہو گیا. کہ نماز ایک قسم کی عبادت ہے جو اللہ کو اللہ مان کر کے پڑھی جاتی ہے. جب نماز پڑھے گا یقین کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ہاں، نماز یقین کے ساتھ پڑھنی ہے. آدمی کاروبار کرتا ہے تو یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ مجھے اس میں نفع ملے گا. اگر اس کو نفع ملنے کا یقین نہ ہو تو کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. اپنے نفع کے یقین کے ساتھ ہر کام ہوتا ہے، ایسے ہی اپنے عمل میں کامیابی کے یقین کے ساتھ ہر عمل کرو. نماز پڑھنے والے کامیاب ہو گئے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. کہ کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنے نمازوں کو خشوع و خضوع اور دھیان سے پڑھتے ہیں. وہ کامیاب ہو گئے، ان کو کامیابی کی بشارت مل گئی. تو ایمان کے بعد، اللہ سے تعلق کے بعد جو ذمہ داری ہم پر آتی ہے میرے دوستوں، وہ عبادت کی ذمہ داری. اس لیے اللہ کی عبادت کرنی ہے اللہ کے انعامات کے دھیان کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ انعام کے دھیان کے ساتھ. جیسے نوکر نوکری کرتا ہے تنخواہ کے دھیان کے ساتھ کہ مجھے اس سے ہر مہینے 50,000 ملیں گے. وہ دھیان ہوتا نہیں ہوتا؟ وہ دھیان نہ ہو تو کرے، کیا ملے گا کہ پتہ نہیں. تم کو کیا ملتا ہے نوکری کو تو پتہ نہیں. ایسا کوئی نوکر ہے؟ ایسا کوئی نوکر ہے دنیا میں کہ اسے پوچھو کہ مہینے کی کیا ملے گی؟ کچھ پتہ نہیں. ایسا کوئی نہیں ہے. اس لیے مسلمان وہ ہے جو اپنے عمل پر اللہ کے انعام کا یقین کرے کہ مجھے اس نماز پر اللہ یہ دینے والے ہیں. اس کو فضائل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا کہتے ہیں؟ فضائل. کہ نماز کے فضائل کے ساتھ پڑھو تاکہ پتہ چلے کہ مجھے اللہ یہ دینے والا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں. ورنہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو خبر نہیں مجھے کیا ملے گا. اس میں جاننے ہوں گے اس نماز کیوں ملنے کا کوئی جانے نہیں ہے. اس لیے کہا کہ نماز جان والی، نماز علم والی. کیا والی؟ نماز کا ثواب پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. جب گھر سے چلے گا وہاں سے شروع ہو گیا. کسی نوکر کی تنخواہ اس کے گھر سے چلتے وہ شروع ہوتی ہے؟ نہیں. یہاں ہے، یہاں ہے کہ اپنے گھر سے وضو کر کے چلا تو ایسا ثواب ملے گا جیسے گھر سے احرام باندھ کر حج کو چلا. کیوں؟ گھر سے وضو کر کے چلا ہے.
یہ انعام ہے نمازوں کے. کیا ہے کہ نماز کے انعام کے ساتھ پڑھو. کہ وضو کر کے چلنے پر یہ ثواب ہے کہ ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی, ایک خطا معاف ہوگی, ایک درجہ بلند ہوگا, جتنا دور مکان ہوگا اتنا زیادہ ثواب ہوگا. گھر سے دکان جتنی دور ہے اتنا نفع ہوگا. ایسا ہے, ایسا ہے کہ گھر سے آفس جتنی دور ہے اتنی زیادہ تنخواہ ملے گی. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہاں ہے کہ تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں. تم نماز کی طرف چل رہے ہو تو تمہارے قدم آتے ہوئے بھی لکھے جائیں گے, جاتے ہوئے بھی لکھے جائیں گے. ایسا کاروبار کہیں نہیں ہے کہ ملازم سرکار ہے تو ان کو جانے کی بھی تنخواہ دے اور آنے کی بھی تنخواہ دے اور کام کی بھی تنخواہ دے. ایسا ہے کوئی ملازم کہ تم آؤ گے نا اس کی تنخواہ ملے گی, پھر گھر جاؤ گے نا اس کی بھی تنخواہ ملے گی, اور جو کام کرتے اس کی ملے گی. ایسا ہے کہیں؟ ایسا نہیں ہے. یہاں ہے. سعید بن مسیب ایک تابعی ہے, یعنی وہ آدمی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا, حضور کو نہیں دیکھا. وہ فرماتے تھے کہ 20 برس ہو گئے. کتنے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں مسجد میں اذان سے پہلے نہ آیا. یہ کہا کبھی ایسا نہیں ہوا. 20 سال ہو گئے کہ میں مسجد میں اذان سے پہلے پہنچ گیا. کیوں کہ مسجد میں جا کر انتظار کا بھی ثواب ملے گا اور نماز کا بھی ثواب ملے گا. کسی کام کے لیے گئے کسی دفتر میں, اور کیا بھی صاحب آئے نہیں ہیں, ویٹنگ روم میں بیٹھو. کہاں بٹھائیں گے؟ ویٹ کرو, انتظار کرو. اس میں تو ملے گا, اس میں ملے گا. ویٹ کرنے میں, انتظار کرنے میں یہ کچھ نہیں ملتا. یہاں ملے گا, یہاں ملے گا. نماز کے انتظار میں, نماز کا انتظار نماز ہے. یہ کہلاتے ہیں نماز پر نمازی کو انعام. ان انعام کو جتنا دھیان میں رکھے گا اتنی نماز پکی صحیح ہوگی اور پابندی آسان ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ پابندی آسان ہو جائے گی. کیوں کہ اس کے پیچھے انعام ملتے ہیں. سمجھ میں آئے گا؟ اور اس کی دعا مانگنی چاہیے. روزی روٹی کی دعا مانگتے ہیں, بیٹے پیدا ہو اس کی دعا مانگتے ہیں, تندرستی کی دعا مانگتے ہیں. خیر مانگو, اچھا ہے, تو منع نہیں ہے. اور کیا دعا مانگتے؟ اصل دعا کیا کہ اللہ جو وعدے ہم سے آپ نے اپنے نبیوں کی زبانی کیے ہیں کہ یہ ملے گا, وہ ہمیں دے دے. ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک. رسولوں کی زبانی جو وعدے ہمارے ساتھ ہوئے ہیں کہ بھائی ایک نماز پڑھیں گے تو 25 درجہ ثواب ملے گا, یہ حضور نے بتایا. وہ 25 درجہ دے دے ہمیں. جانے میں جو ثواب نبی نے بتایا وہ جاتے ہوئے دے دے, واپس جانے میں جو ثواب واپس جو دے. ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک. رسولوں کی زبانی ہم سے جو وعدے ہوئے ہیں کہ بندو تمہیں اللہ یہ دے گا اور یہ دے گا اور یہ دے گا, وہ وعدے ہمارے لیے پورے فرما دے. تو کام کر کے وعدے پورے کرائے جاتے ہیں. جو کام نہ کرے اس کو کیا ملے گا؟ ملے گا؟ تم نے کام تو کیا نہیں. اس لیے میرے دوستو, عمل کو جاندار بنانے کے لیے اس عمل کی فضیلت کا علم جاننا ضروری ہے. نہیں تو وہ کچا رہے گا. وہ عمل تو کیا ملے گا؟ کب ہوتا ہے تو وہ نماز سر سے اترتی ہوئی ہو جائے گی. سر پر چڑھا لی پھر اتر گئی,
جیسے بعض مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی رہتی ہے، ٹوپیاں، پھر نماز پڑھنے گئی تو ٹوپی پہن لی، پھر نماز پڑھ لی تو ٹوپی اتر گئی، ایسی وہ نماز نہیں، جو اتر گئی وہ ٹوپی اتر گئی۔ افریقہ کے بعد ملکوں میں آستینیں ہوتی ہیں نمازوں کی، نمازی کے لیے، کیونکہ وہ اتنے دن تو وہ آستینیں لگاتے، آپ یہاں ٹوپیاں لگاتے ہیں، آستین چاہ تو آپ پوری آستین لگاتے، پھر وہ اسے اتر کر ایسا چڑھاؤ ہوتا ہو، چڑھاؤ ہوتا ہو، ایسا نہیں، بلکہ وہ نماز ہماری زندگی کا جز بنے۔ کیا بنے؟ نماز زندگی کا جز بنے، سب چیزیں بھول جائے، نماز نہ بھولے۔ جیسے آدمی مال نہیں بھولتا، مال بھولتا ہے، مال بھولتا ہے نہیں بھولتا، میرا مال ہے، میرا مال ہے، مال سے تعلق۔ تو نماز کے لیے نماز کا علم، کون سا علم؟ کہ اللہ مجھے نماز پر کیا دے گا، جب یہ علم تازہ ہوگا تو وہ نماز بھی تازہ ہوگی۔ تو نماز چھوٹ گئی تھی، صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا کہ جماعت چھوٹ گئی، کوئی عذر پیش آیا، نماز عشاء کی نماز چھوٹ گئی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا کہ جب ان کی کوئی نماز اس طرح چھوٹ جاتی تھی، وہ تو اگلی نماز تک نماز پڑھتے رہتے تھے۔ ظہر کی نماز چھوٹ گئی تو ظہر کی نماز بھی پڑھی اور ظہر سے لے کر عصر تک نماز پڑھتے رہے۔ یہ کھوٹ آئی ہے، کیا آئی ہے؟ کھوٹ آئی ہے۔ تو کمالے میں عشاء کی نماز چھوٹ گئی تو صبح تک نماز پڑھتے رہتے۔ صحابہ کی سیرت ہے، صحابہ کی سیرت اس لیے ہے، لیکن تو کون پڑھے، کسی کو فرصت ہی نہیں ہے، کسی کو فرصت ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں میرے دوست، ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے، نمازوں میں جان پیدا کرنے کے لیے نماز کا علم، فضیلت کا بھی علم، طریقے کا بھی علم، اس کا علم فضیلت کا، نماز میں یہ دیں گے، رکوع میں یہ دیں گے، سجدے پر یہ دیں گے، سبحان اللہ پر یہ دیں گے، اللہ اکبر پر یہ دیں گے، سب چیزوں پر دیں گے، سب چیزوں پر دیں گے۔ جب اس کا علم ہوگا تو چھوڑے گا نہیں، چھوڑے گا، کیونکہ مجھے دل پر یہ ملنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی نمازوں کو صحیح بنانے کے لیے ایک تو فضائل کا علم، نماز نہیں، تمام دین کو صحیح بنانے کے لیے اپنے دین کا علم، زکات کا علم، روزے کا علم، اللہ کے ذکر کرنے کا علم، یہ علم ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اس لیے فضائل سناتے ہیں، کیا سناتے ہیں؟ کہ فضائل سب کو سناؤ اور سب فضائل کو سنو، تاکہ اپنے عمل کی قیمت سمجھو گے تو عمل کو نہیں چھوڑو گے، اپنے عمل کی قیمت نہیں سمجھا تو اپنے عمل کو چھوڑ دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے علم و ذکر دیا گیا، کیا دیا گیا؟ علم و ذکر، کلمہ، نماز، کلمہ پڑھا، نماز کے ذریعے عبادت والی زندگی بنائی، پھر عبادت والی زندگی پر کیا ملے گا؟ اس پر علم و ذکر ملا کہ اللہ یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے، بلا دور ہو جائے گی، مصیبتیں ختم ہو جائے گی، دعائیں قبول ہوگی، برکتیں آئے گی، یہ سب فضائل میں۔ پھر عمل کا طریقہ صحیح، کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے؟
اس طرح پڑھنی ہے، ہاتھ کس طرح اٹھانے، ہاتھ کس طرح باندھنے کی، اس کو طریقہ کہتے ہیں، یہ بھی صحیح ہو جائے. اور پھر کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسی نمازوں کے ذریعے سے ان کے کام بنائیں گے. ایک نماز پڑھ کر دعا مانگیں گے کہ نماز پر اللہ تعالیٰ ان کی حاجت پوری کرے گا. استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو مجھ سے صبر کر کے نماز پڑھ کے. مدد لینے کے لیے کہا کہ مجھ سے مدد لینی ہے تو صبر کرو، یعنی اللہ کے حکم پر قائم رہو، چھوڑو مت، اور نماز پڑھ کر مدد مانگو. جو بھی کام آوے، جو بھی کام آوے، دین نہ چھوڑے، دین کا کام نہ چھوڑے. کوئی مشکل آوے تو نماز پڑھ کر کے مدد مانگے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے. کس کا؟ کہ ہمارے کام میں، ہماری زندگی میں کوئی مشکل آئی تو پھر نماز پڑھیں، اور نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو. اور ایک دفعہ نہیں، تجربہ کرنے کے لیے، ٹرائی کرنے کے لیے، بلکہ بار بار مانگو. ایسا مانگو، بار بار مانگو، بار بار مانگو. سب درخواستیں اوپر محفوظ رہتی ہے، پھینکا نہیں جاتا اس کو. پھر کر دیں گے اللہ. جب قبول ہو گئی درخواست تو نماز کے ذریعے سے مانگو. اور فرمایا نماز کے لیے پیٹ کو ہلکا رکھو. کیا رکھو؟ پیٹ کو اور پیٹھ کو ہلکا رکھو، تاکہ نماز بنے. نہیں تو اٹھک بیٹھک ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ اٹھک کب پوری ہو جائے گی، کب پوری ہو جائے گی. نماز کے لیے پیٹ کو ہلکا رکھو. یہ بہت کھایا ہے، تو اب کیا نماز میں مزہ آئے گا. اور بہت جھگڑے دنیا کے اس کے ساتھ ہے. پیٹ ہلکا کرنے کا مطلب ہے بہت جھگڑے ہیں، یہ کام ہے، وہ کام ہے، وہ کام، تو وہ کیا نماز پڑھے گا بیچارہ. اس لیے کہا کہ اپنے پیٹ کو نماز کے لیے ہلکا رکھو کہ نماز بن جائے. حضرت فرماتے تھے نماز بن گئی تو اب باقی دین بن جائے گا. جیسے ستون کھڑے ہو گئے تو اب اوپر چھت پر ڈال دی جائے گی. یہ ستون ہے جی، پہلے اس کو کھڑے کرتے ہیں، یہ نہیں کہ پہلے چھت لگاتے ہیں. پہلے چھت لگا تو چھت اوپر گرے گی. جتنی بڑی چھت ڈالنی ہے اتنے مضبوط ستون ہوتے ہیں. خیمہ لگانا ہے تو بلی لگائیں گے، خیمہ لگانا ہے تو بلی لگائیں گے. اور ریتی سیمنٹ کا پلر کی ضرورت نہیں ہے. یہ خیمہ ہے پلاسٹک کا اوپر، لیکن عمارت لگانی ہے تو پیڑے کو مضبوط لگائیں. اور اوپر سڑک لے جانی ہے تو جو سڑک کے ستون تھے نا، وہاں اوپر ایک سڑک جا رہی ہے تو سڑک کے ستون تو بہت بھاری بھاری ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ نماز کی مضبوطی مسلمان کی وہ اس کے دین کی مضبوطی کی نشانی ہے. جیسے ستون کی مضبوطی کا مطلب ہے کہ اوپر بھاری عمارت ہے، اوپر تبھی تو اتنا بڑا ستون بنایا ہے. تو اوپر بھاری ہے، اوپر ایک پوری ایک سڑک جا رہی ہے، اوپر بھاری سڑک، تو اس کے لیے جو پلر بڑے چڑھ. نماز کی مضبوطی آدمی کی دینداری کی مضبوطی کی علامت ہے کہ اوپر دین مضبوط ہے، اس لیے نماز مضبوط ہے. تو نماز مضبوط ہوگی نماز کے علم سے، فضائل کا علم، مسائل کا علم. ہاں، جتنی ضرورت ہے اتنا علم میرے رسول سیکھیں، پوچھیں، یاد کریں، تاکہ وہ عبادت صحیح ہو جائے. اس لیے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت دیتے ہیں کہ اپنے گھر پر تو یہ کام ہوگا نہیں. گھر پر ہوتا ہے نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ گھر دین سے خالی ہو گئے ہیں. گھر کیا ہو گئے ہیں؟ گھر دین سے خالی ہیں. ہوٹل ہو گئے ہیں. ہوٹل میں کیوں جاتے ہیں؟ کھائیں پیئیں سوئیں گے.
کھانے والے کھانا کھانے جاتے ہیں، سونے والے سونے کے لیے جاتے ہیں ہوٹلوں میں. وہی کام گھر میں ہوتا ہے. اب تو کھانا بھی ہوٹلوں میں ہو گیا. ہاں ہوٹل میں کھا لیں گے، چلو مغرب کے بعد ٹہل بھی لیں گے اور کھانا بھی کھائیں گے. ہمارے گھر ہوٹل جیسے ہو گئے، بازار ہو گئے. بازار کی چیزیں آ گئی. قیامت کے قریب بازار قریب ہو جائے. تو امریکہ میں کوئی چیز بنی ہے وہ دوسرے دن یہاں آ جائے گی. بنی وہاں وہ یہاں مل جائے گی آپ کو. یہ فرمایا کہ بازار قریب ہو جائیں گے. جب بازار قریب ہو جائیں گے تو لوگ غافل ہو جائیں گے. پھر گھروں میں کیسے دین رہے گا؟ اس لیے اپنے گھروں سے نکل کر کے اپنی زندگیوں میں دین لانا. کیا لانا؟ اپنی زندگیوں میں دین لانا. پھر یہ دین لے کر گھر جانا اور اپنے گھروں میں دین دینا. جیسے اپنے گھروں میں بازاروں میں سے سامان لے جا کر دیتے ہیں ضرورت کا، راحت کا، ایسے باہر سے دین لے کر کے اپنے گھروں میں جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے. کیا دیا ہے؟ حرکت دی ہے. یہ نہیں کہ کھاؤ پیو اللہ اللہ کرو، ایسا کہا ہے؟ ایسے نہیں کہا کہ کھاؤ پیو اللہ اللہ کرو. کھانے پینے کے بعد کوئی اللہ اللہ نہیں کرتا. کھا پی کر کے اللہ کو بھول جاتے ہیں. بلکہ آپ نے امت کو حرکت دی ہے، ایک محنت دی ہے کہ اپنا دین بناؤ. دین محنت کرنے کی چیز ہے، اور اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے دوسروں میں محنت کرو. جب دوسروں میں محنت کرو گے تو اپنے دین پر قائم رہو گے. جیسے لوگ دوسروں کے لیے مال لاتے ہیں تجارت کا اور اس کو بیچتے ہیں. جب بیچتے ہیں تو ان کو بھی نفع ملتا ہے، لوگوں کو بھی تجارت میں چیز مل جاتی ہے. چاول مل جائیں گے گھر کے لیے، اور چاول بیچنے والے کو نفع مل جائے گا. چاول بیچنے والے کو چاول کی تجارت میں نفع ملے گا، اور چاول خریدنے والے کو چاول مل جائیں گے. دونوں طرف نفع. ایسا دین میں بھی جب دین کی محنت لے کر نکلو گے اور لوگوں کو دین بلاؤ گے تو تمہارا اپنا دین پکا ہو جائے گا، اور لوگوں کو تمہاری محنت سے دین ملے گا. پھر لوگ جتنا دین پر چلیں گے اتنا نفع آپ کو بھی ملے گا. کہ آپ کی دعوت سے 100 آدمی دین پر آئے ہیں تو 100 کو جتنا دیں گے ان دعوت دینے والوں کو ان کے برابر دیں گے. اس لیے اس امت کی کمائی بہت زیادہ ہے اور عمر تھوڑی ہے. عمریں ہماری 60 70 اکثر اسی میں نمٹ جاتے ہیں. یہ تھوڑی عمر میں یہ کام دیا کہ اپنا دین بناؤ، اپنے دین کی محنت کرو. تو پھر جتنے لوگ تمہاری محنتوں سے آئیں گے ان کو جو ملے گا وہ تم کو ملے گا اور ملتا رہے گا. کسی ضلع میں جا کر آپ نے 4 مہینے محنت کی اور ضلع میں کام کھڑا ہو گیا، اور جب تک وہاں کام چلے گا اس کا اجر و انعام آپ کو ملتا ہی رہے گا. اس میں لوگ نمازی بنیں گے، حاجی بنیں گے، عالم بنیں گے، پتہ کیا کیا بنیں گے. ان سب کا ثواب ملے گا. جب وہ ثواب ملے گا قیامت کے تو وہ حیران رہ جائے گا کہ یہ مجھے کہاں سے محنت. تو حج اتنے حج نہیں کیے ہیں کہ تم نے حج نہیں کیے، لیکن تم نے محنت کی. تمہاری محنت سے لوگ حجی بنے، تمہاری محنت سے لوگ نمازی بنے، تمہاری محنت سے لوگ عبادت کرنے والے بنے. یہ تمہیں ان کو بھی دیں گے اور یہ تمہیں بھی دیں گے. اس لیے اس امت کی عمریں چھوٹی اور ان کو کام ایسا دیا گیا کہ تھوڑی عمر میں زیادہ نفع. مولانا صاحب اس کی ترغیب دیتے کہ بھلے آدمی ہو دوسروں کے ذریعے سے تو کماؤ. کہ تم 4 مہینے نہیں جا سکتے تو دوسروں کو 4 مہینے کے لیے تیار کرو. اپنے ملنے جلنے والوں کو وہ 4 مہینے لگائے گا، تمہیں 4 مہینے کا ثواب ملے گا، تمہاری تو کمائی ہو جائے گی. دعوت الی الخیر، دلالت الی الخیر، تعاون الی الخیر،
یہ سب چیزیں تبلیغ میں ہے. خیر کی دعوت بھی ہے، خیر کی کہ بھائی آپ وہ مسجد میں آؤ، جن کی بات سنو، یہ دعوت ہے. اب مسجد میں آیا تو اس کو کیا کرو کہ رہبری کرو کہ دیکھو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو وہ دلالت اگر خیر ہوئی کہ خیر کی طرف رہبری ہوئی، پھر وہ تیار ہو جائے تو اس کی نصرت کرو تاکہ وہ جم جائے. یہ طریقے سکھائے خیر کمائے. آئی بات سمجھنے؟ اس لیے میرے دوستو، آخرت کی بنانے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر کہ وہ اللہ کے دین ہے اور دین کی محنت ہے. جتنا دین ہوگا، دین کی محنت ہوگی، آخرت بنتی چلی جائے گی اور اس کی برکت سے دنیا آسان ہو جائے گی. دنیا کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. ہاں، تعلقات صحیح ہو جائیں گے، حالات صحیح ہو جائیں گے، دعائیں قبول ہو گئی. جیسے مدینہ والوں کے حالات بہت برے تھے اسلام سے پہلے، برسوں سے وہ دشمن تھے ایک دوسرے کے اور کوئی چین نہیں تھا. اب دین آیا تو چین ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے میرے بھائی نیت کرو کہ اس کام کو کرنا ہے. کریں گے اس کی نیت کرو اور کرنا ہے صحیح سمجھ کر، سر سے اتارنے کے لیے نہیں. جیسے میں نے آستے نے اتار دی، ٹوپی اتار دی، ایسا اس کو کرنا ہے. اور کرنے کے لیے پہلے تو صحیح سمجھنا ہے. اس لیے کہ جو بے سمجھے کرے گا وہ بے سمجھے چھوڑ بھی دے گا. کوئی بھائی کوئی عجیب بات نہیں ہے. بے سمجھے جا رہے تھے، بے سمجھے بیٹھ گئے. آج یہ ہوتا ہے کہ کام کر رہے تھے پھر بیٹھ بھی گئے. ارے میں کیوں بیٹھ گئے؟ کوئی کھوٹ ہے؟ کچھ نہیں. کیوں کہ اس کو صحیح سمجھا نہیں تو بیٹھ گئے. کبھی کوئی لالچ کی وجہ سے، کبھی کسی حادثہ کی وجہ سے بیٹھ گئے. حالانکہ سارے حادثوں کا علاج اسی میں ہے، ساری مصیبتوں کا علاج اسی میں ہے کہ جب اللہ رسول کی اطاعت ہوگی تو حالات رحمتوں کے آئیں گے. جب حالات رحمتوں کے آئیں گے تو ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. حالات کا علاج اسی میں ہے، حالات کا علاج اس کو چھوڑنے میں نہیں ہے. اس لیے اس کو اپنا کام بنانا ہے وہ کرنا ہے. اور آسان ترتیب کیا؟ کوئی پہاڑ نہیں توڑنا ہے. کوئی پہاڑ کیسے توڑیں؟ بہت مشکل ہے. ایسا ہے کہ پہاڑ توڑوانا نہیں ہے. آسان کہ ایک مرتبہ اپنی زندگی میں 4 مہینے لگاؤ اور ایسے لگاؤ کہ اندر بیٹھ جائے. 4 مہینے کی بڑی تاثیر ہے اگر 4 مہینے صحیح گزرے، محنت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، مشورے کے ساتھ، سیکھتے سکھاتے خدمت کرتے ہوئے. ہاں 4 مہینے کہ اس کا بڑا اثر ہوگا کہ دنیا کی محبت کم ہو جائے گی. وہی اثر ہے. ایک مرتبہ 4 مہینے لگائے، ہاں، اور کام کو سمجھا اور پھر ہر سال چلہ، ہر مہینے میں 3 دن. اتنی آسان ترتیب ہے کہ اگر اس کو موت تک نبھاوے تو آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جائے. حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی، فرضوں کے ادا کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی فکر پیدا ہو جائے گی. یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کے کیا کیا چیزیں فرض ہیں. نمازیں پڑھتے بھی ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں. جو چھوڑ دیتے ہیں اس کی قدر نہیں ہوتی، قدر نہیں کرتے، مر جاتے ہیں. روزے بھی چھوڑ دیے، اس کی قدر نہیں، مر گئے تو یہ حق باقی رہ گیا اور اس کی فکر بھی نہیں ہے. کیوں کہ محنت کرے تو فکر آ گیا. محنت کرے گا، سمجھے گا تو فکر آ گئی کہ ہونے نہ ہونے کی. نہیں تو کتنی نمازیں باقی ہیں، بہت چھوٹے دن میں کون پڑھتا ہے؟ ویسے تھوڑے سے معاف ہو جائے گی، اس کا حساب ہوگا. لیکن یہ بات کھلتی نہیں ہے. جب داخل حاصل ملے گا تو یہ چیزیں بھول کے کیا کیا حقوق ہیں جو میرے ذمہ باقی ہیں. کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہ ترتیب ہے. تو یہ دھیان پیدا ہوگا. صحیح وقت رکھنا ہے.
اس لیے اس کی فکر کرے گا، وہ اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا. جسے میرے دوستوں جب ایک مجمع ایسا تیار ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترے گی، برکتیں اترے گی، مددیں اترے گی، دعائیں قبول ہوگی، مشکلات حل ہو جائیں گی. یہی طریقہ ہے. اگر یہ نہیں ہوا، دین نہیں ہوا، تو دین چھوڑنے کی مصیبتیں آئیں گی. دو طرح سے مصیبتیں آتی ہیں. ایک دین پر چلتے ہوئے مشکل آتی ہے، رکاوٹیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں لوگ، وہ جیسے صحابہ کا ہے. اور ایک مصیبت آتی ہے دین چھوڑنے کی. جو تکلیفیں دین کی وجہ سے آئے گی وہ قربانی بنے گی، وہ تو آدمی کو اللہ سے قریب کر دے گی. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے کام کی وجہ سے لوگوں نے ایذائیں پہنچائی، مارنے مرنے کے حالات ان پر آ گئے، ان کے گناہ میں معاف کر دوں گا اللہ کے. اللہ ہماری حمایت میں ہو جائے گا ان تکلیفوں کی وجہ سے. لیکن جو تکلیفیں دین چھوڑنے کی وجہ سے آئے گی وہ بے چین کر دے گی. کیا کرے گی؟ وہ بے چین کرے گی. کیوں کہ وہ سزائیں ہیں. کیا ہیں وہ تکلیفیں؟ صحابہ پر پہلی قسم کی تکلیفیں صحابہ پر آئی، اسے وہ بے چین نہیں ہوئے تھے. یہ تو ہماری قربانیاں ہیں. وہ جو فی سبیلی، ان کو میرے راستے میں ایذائیں ہوئی، اللہ حمایت کی بات کر رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن جو تکلیفیں دین چھوڑنے کی وجہ سے آئے گی اس میں چین نہیں ہوگا، اس میں پریشان ہوگی طبیعت نہیں. وہی بیان. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بات ہو گئی دین والی، تو اللہ تعالیٰ وہ مصیبتیں نہیں لاوے گا دین چھوڑنے والی. تھوڑی بہت تکلیف دین پر چلنے کی ہوگی تو پیدل چلے تھے تھوڑا نقصان، وہ قربانی بنے گی، وہ قربانیاں برکتیں لاوے گی. تو تیار ہے اس کے لیے؟ اب بتاؤ کون کون تیار ہیں؟ 4 مہینے جن حضرات کی اب تک نہیں لگے ہیں وہ فیصلہ کریں کہ مجھے 4 مہینے لگانے ہیں. کام کو کام بنائیں گے تو انشاءاللہ کام ہوگا، نہیں تو فیل ہو جائے گا.